اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ آخِرِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد، عزیزان محترم، دعائے عرفہ اور اس کے کچھ قلمات جس پر سائنٹیفک گفتگو ہو رہی ہے محمد علی سید کی کتاب سے، جنہوں نے بہت ساری کتابیں پبلش کی ہیں سائنٹیفک روح سے، جیسے قرآن، اسلام اور اہل البیت علیہ السلام. بہت معنی خیز کتابیں ہیں جس کو پڑھنا بہت مفید ہے ہمارے لیے معرفت خدا حاصل کرنے کے لیے. آج کا جو سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے تو آپ سب کو عید مبارکہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ آمد محرم ہے. خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں مولا کی عزاداری کر سکیں. اور کوئنسیڈنٹلی، اتفاقاً آج جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ آنکھ کے بارے میں. اسی آنکھوں کے ذریعے سے ہمیں حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی غم میں آنسو نکالنے ہیں، چیخ چیخ کے رونا ہے. اس طرح سے رونا ہے جیسے ایک جوان ماں کا جوان بیٹا مر گیا ہو. یہ حدیثیں ہیں اہل حرم، اہل بیت علیہ السلام کے، کہ اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اس طرح سے رو جیسے کہ اپنے جوان بیٹے کی میت پر ایک بوڑھی ماں روتی ہے. اور اس کے بعد دعائے عرفہ جس کا سبجیکٹ جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں عید مباہلہ میں جب اہل بیت علیہ السلام کو لے کر چلے ہیں مولا علی بی بی فاطمہ حسنین علیہ السلام کو نبی اکرم نے، تو آپ ایک مرتبہ آیت کو اترتا دیکھیں اور ان کو چلتا دیکھیں کہ کس طرح سے انفسنا پہلے ہے، بعد میں جو ذکر کیا انفسنا و انفسکم، اس طریقے سے ان کو چلتا دیکھیں. ابناءنا و ابناءکم انفسنا و انفسکم، جس طرح سے انہوں نے ترتیب دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کے اس آیت کی تفسیر کو اگر آپ دیکھتے جائیں تو ان کو چلتے ہوئے دیکھیں. تو نبی اکرم، امام علی، بی بی فاطمہ اور حسنین کو ایک مرتبہ چلتے دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیت کی صحیح معنوں میں اگر کوئی تفسیر ہے تو مباہلہ میں ان اہل بیت علیہ السلام کو چلتے ہوئے دیکھیں کہ کس طرح سے جب اہل بیت علیہ السلام شامل حال ہو جائیں تو کس طرح سے دشمن بنا کوئی مباہلہ کیے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں اور کچھ دے کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، کیونکہ ان کی علماء کی جو ریزلٹس نکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے چہرے پر ایسا نور سایہ ہوا ہے، ایسا نور دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اشارہ کر دیں تو ماؤنٹین، پہاڑ بھی چلتا ہوا دکھائی دے. تو یہ ہے مباہلہ کا، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی اسلام کی کامیاب ہو جاتی ہے جب اہل بیت علیہ السلام اپنے آپ کو اس معرکے میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس معرکے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت بھی ہے کہ جب بنا کوئی لڑے، بنا کوئی کچھ کیے، بنا کوئی مباہلہ کے نصرانیوں نے ودرو کر لیا اور جزیہ دے کے اس بات کو ختم کر دی. اور آمد محرم ہمیں تیاری کرنی ہے، اور خصوصاً آج جو میں ٹاپک کہہ رہا ہوں، آنکھوں کی پاکیزگی. آنکھ میں جب پاکیزگی نہ ہوگی، اور جب ہم امام حسین پہ روئیں تو پھر
شاید کوئی فائدہ ہو جائے، مگر جس طرح سے فائدہ ہونا چاہیے، یعنی کہ آنکھ اور جتنے بھی اجزاء بدنیہ خدا نے ہم کو دیے، اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے یا اس کا شکر ادا نہیں کرتے، شکر یہ نہیں ہے کہ سجدے میں جا کے شکر للہ کہ یہ بھی ایک ہے، مگر اس کے ساتھ عملی شکر بھی چاہیے کہ اگر خدا نے آپ کو آنکھ دی ہے تو اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آنکھ کو خدا نے آپ کو دیا ہے، اس مقصد کو ہمیں فلفل کرنا ہے۔ ایک اندھے سے پوچھئے کہ آنکھ کی کیا ویلیو ہے، وہ آپ کو بتائے گا عزیزان محترم۔ تو آنکھ کے حساب سے، کیونکہ اب رونے والے ہیں، رونے کا موسم شروع ہو رہا ہے، اور مولا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام انہی آنکھوں کے لیے دعائے عرفہ میں کہتے ہیں، وَعَلَوْئِكِ مَجَارَ نُورِ بَصَرِي، یعنی آنکھوں میں نور کے پیوست راستے، یعنی کس طرح سے آنکھوں سے ہم اچھی طریقے سے منن کریں، ریسرچ کریں، تو کس طرح سے ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ آنکھیں کیا ہے، کس طرح کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ سے امام عالی مقام کے ان معجزانہ کلام پر بات کریں گے، جس میں آپ نے آنکھوں میں نور کے پیوستہ یعنی چپکے ہوئے راستوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آنکھوں میں نور کے ان پیوستہ راستہ یعنی جو سٹچ ہے، پیوستہ ہے یا چپکے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید چہردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسین حضرت ابا عبداللہ الحسین نے 1000 سال پہلے بھی کوئی کچھ نہیں جانتا تھا آپ کے علاوہ، اہل بیت اور رسول اللہ اور قرآن، چہردہ معصومین، امیر المؤمنین اور ہمارے امام اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے علاوہ آج سے 1000 پہلے بھی کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ 1000 سال بعد بھی ان پیوستہ راستوں کے بارے میں مغرب و مشرق میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا، یعنی آفٹر 1000 ایئرس۔ اس لیے کہ ان پیوستہ راستوں یعنی اعصابی نظام، دیکھنے کے جو نصاب ہیں کو تفصیل سے دیکھ اور سمجھ پانا طاقتور بائنوکولرز یا طاقتور خوردبین کے بغیر بھی ممکن نہیں تھا، اور ایسی خوردبین یعنی ایسی مشینری جس سے ہم دیکھ سکیں وہ 19ویں صدی سے پہلے ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ یعنی اس سے پہلے دنیا بالکل اندھیرے میں تھی کہ آنکھ کیا ہوتی ہے، آنکھ کی منزلیں کیا ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں جو بھی معلومات حاصل کرتا ہے ان میں سے 80% معلومات آنکھوں ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جو بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں، جو بھی معلومات آپ حاصل کرتے ہیں، اس کا 80% دار و مدار ہماری آنکھوں سے ہے۔ آنکھیں بلا شبہ اللہ کی قدرت کا ایک روشن معجزہ ہے، اس لیے بھی کہ آپ کی جیسی آنکھ دنیا کے کسی دوسرے انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کو انگوٹھے لوگوں کے یعنی دیکھیے نا کہ اس لیے کہ بھی آپ کی جیسی آنکھ دنیا کے کسی دوسرے کے انسان کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ڈی این اے کا آج جو ایک پروسیس چل رہا ہے وہ ایک آنکھ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کل صرف انگوٹھا تھا نا، یعنی اب لوگوں کو انگوٹھے کے نشان کے بجائے اس کے آنکھ کے ذریعے شناخت کیا جاتا ہے، کہ اس لیے کہ آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر انسان کی آنکھ دوسرے انسان سے کس قدر مختلف ہے۔ اللہ اکبر! کروڑوں انسان، اب جو انسان 6 ٹریلین بلکہ 7 ٹریلین کی طرف ابھی جا رہے ہیں، 7 بلین کی طرف جا رہے ہیں، معاف کیجئے گا۔ سب کی آنکھیں الگ ہیں۔ آنکھ کا سائز تو آپ جانتے ہی ہیں، اتنی مختصر جگہ میں ہر آنکھ کے اندر کروڑوں برقی تنصیبات موجود ہوتی ہیں، یعنی برقی لہریں۔
اس برقی تنصیبات کا کام یہ ہے، یعنی جو پروسیس ہے کہ بیرونی دنیا، ہماری ایکسٹرنل جو دنیا جس کو ہم آنکھ کے ذریعے دیکھتے ہیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ میرے میسج کو سمجھ سکیں. یہ بیک وقت موصول ہونے والے کم و بیش 15 لاکھ پیغامات کو وصول کرے تاکہ اعصابی نظام، سسٹم آف سینگ، انہیں برق رفتاری ریز کے ذریعے دماغ تک پہنچاتا رہے، اور دماغ اسی برق رفتاری سے آپ کے عمل اور رد عمل کا تعین کرتا رہے، یعنی کون سا عمل صحیح ہے، کون سا غلط. اگر آپ اپنی آنکھ کو آئینے میں دیکھیں، مرر میں، تو بظاہر یہ ایک چھوٹی سی گیند کی، یعنی چھوٹا سا بول ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے بول، وہ گیند کی طرف نظر آتی ہے جس کے سامنے کی طرف سیاہ رنگ کر دیا گیا ہے. آنکھ کی زیادہ پر تنصیبات اس چھوٹے سے حصے میں پائی جاتی ہے. سب سے پہلے کورنیا ہے. کورنیا تو سمجھتے ہیں آپ. اس کے عقب میں آنکھ کی پتلی، جس کو پتلی کہتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو پیوپل کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے آپ کو، تاکہ زیادہ آسان ہو جائے. دیکھنے کے عمل کا آغاز اسی جگہ سے ہوتا ہے، یعنی کورنیا سے. کس طرح سے؟ روشنی کی لہریں یعنی ریز کو مخصوص زاویوں سے موڑ کر یا ترچھا کر کے انہیں آنکھ کی پیوپل تک پہنچاتا ہے. آنکھ کی پیوپل ایک خود کار نظام، سیلف سسٹم کے تحت چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے، یعنی اسمال اور بگ. تیز دھوپ میں یہ تقریباً بند ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ نور سہن نہیں کر سکتی، اور رات کی تاریکی میں آخری درجے تک کھل جاتی ہے. آنکھ کے عجائبات آغاز آنکھ کے عدسے یعنی لینس، یہ جو ہم چشمے پہنتے ہیں اس میں بھی لینس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، مگر قدرت نے ہم نے نیچرل لینس دیے ہیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بہت فرق ہے. ایک کیمرہ دیکھ لیجئے، اس میں لمیٹڈ وہ ہوگی فیسیلیٹی، مگر یہ آنکھ ہے جو خدا نے اسی بنائی ہے کہ ہم اس آنکھ سے پوری دنیا کو اپنی آنکھ میں سما سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ لینس وٹامن کی کسی بیضوی گولی یعنی چھوٹی سی گولی کے برابر ہے، اور ایک سیال مادے سے بھرا رہتا ہے، یعنی ایک لکوڈ سے بھرا رہتا ہے. اس کے چاروں طرف بہت ننھے منھے لیکن ناقابل تصور حد تک مضبوط پھٹے یعنی مسلس ہے. جب یہ پھٹے مسلس سکڑتے ہیں تو آپ قریب کی چیزوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، یعنی شارٹ سائٹ جو ہوتے ہیں نا وہ قریب کی، اور جب یہ پھٹے پھیلتے ہیں تو آپ دور و دراز کی چیزوں کو آسانی سے دیکھ لیتے ہیں. یعنی مسلس جب بند ہو جاتے ہیں یعنی کہ سکڑ جاتے ہیں تو آپ شارٹ سائٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی قریب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ جب کھل جاتے ہیں تو اب لانگ سائٹڈ میں آپ کا چینج ہو جاتا ہے، آپ دور دراز کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور انسان میں آپ نے دیکھا ہوگا آپٹیشنس، آپ شارٹ سائٹڈ ہیں، آپ لانگ سائٹڈ ہیں، یہ سارا جو آپریشن، یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہمارے مسلس کرتے ہیں لینس کے ذریعے سے. اب لینس کے سامنے کے حصہ پانی جیسا شفاف مادے سے بھرا رہتا ہے. یہ مادہ آنکھ کو پھیلائے رکھتا ہے. لینس کے پچھلے حصے میں انڈے کی سفیدی جیسا ایک سیاہ مادہ بھرا رہتا ہے، لکوڈ یا ایک سولڈ لکوڈ. یہ دونوں سیاہ مادے یکساں طور پر شفاف ہوتے ہیں، یعنی کلین ہوتے ہیں، بہت کلیئر. جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں
تو اس چیز پر موجود روشنی کی لہریں کورنیا کے ذریعے ایک مخصوص زاویے سے آنکھ کی پتلی تک آتی ہے، یعنی پیوپل تک۔ پیوپل روشنی کی ان لہروں کو لینس تک پہنچاتی ہے۔ یہ ایک سسٹمیٹک ایکشن ہے، دیکھیں۔ پھر لینس انہیں مزید فائن فوکس کر کے آنکھ کے پردے یعنی ریٹنا پر منعکس کرتی ہے۔ آنکھ کا یہ پردہ، جس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں، پیاز کے باریک چھلکے جیسا ہوتا ہے۔ پیاز کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، اونین، بالکل اسی طریقے سے ہمارا ریٹنا کا پردہ ہوتا ہے۔ اور آنکھ عقبی حصے کی 2/3 علاقے پر پھیلا ہوا ہے، اور آنکھ کے یعنی یہ ریٹنا آنکھ کے عقبی حصے، پیچھے کے حصے کے یعنی 2/3 علاقے پر پھیلا ہوا ہے، آگے اور پیچھے۔ اس کا سائز ایک اسکوائر انچ سے کم ہے، اور اس پر روشنی کی لہریں کو محسوس کرنے والے 13 کروڑ 70 لاکھ سیلز پائے جاتے ہیں اس چھوٹی سی آنکھ میں۔ یہ ہے قدرت کا کرشمہ۔ 13 کروڑ 70 لاکھ سیلز، ان میں 13 کروڑ راڈ کی شکل میں سیل سفید اور سیاہ رنگوں سے منعکس ہونے والی روشنی کے لیے مخصوص ہے۔ 70 لاکھ سیل کون کی شکل کی ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے 13 کروڑ سیلز میں سے 70 لاکھ کون کی شکل کے ہوتے ہیں، کون۔ اور یہ 3 بنیادی رنگوں اور اس کے امزاج سے بننے والے لاکھوں کروڑوں رنگوں سے منعکس ہونے والی روشنی کو وصول کرنے کا کام کرتی ہے۔ کلرز دونوں آنکھوں کے ان سیلز کی مجموعی تعداد کم و بیش 26 کروڑ 14 لاکھ ہوتی ہے، دونوں آنکھوں کا 26 کروڑ 14 لاکھ سیلز۔ بہت سے لوگ رنگوں کو نہیں دیکھ سکتے، کلر بلائنڈ ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کو کلر بلائنڈ کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے افراد کی آنکھوں میں 3 بنیادی رنگوں کو محسوس کرنے والے سیلز یعنی کون کی شکل والے سیل کے 3 اقسام میں سے کوئی ایک یا تینوں نہیں ہوتی۔ یہ نقص وراثتی ہوئی ہو سکتا ہے، ڈی جنریشن، یعنی باپ دادا کے ذریعے سے بچوں میں آ سکتی ہے کلر بلائنڈنس۔ اور یہ 3 جو کون ہوتے ہیں نا، اس میں یا ایک یا تینوں نہ ہونے کے سبب سے انسان کلر بلائنڈ ہو جاتا ہے۔ روشنی کی لہریں جب آنکھ میں پہنچتی ہیں تو آنکھ کے اندر ایک برقی کیمیائی کیمیکل عمل شروع ہو جاتا ہے، کیمیکل پروسیس۔ اس عمل سے ایک ہلکی سی وولٹ کے کروڑویں حصے کے برابر برقی روح پیدا ہوتی ہے، یعنی برقی بجلی کی طرح برق۔ یہ برقی روح 300 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے آنکھ اور دماغ کے درمیان موجود نیرو آپٹک میں داخل ہو جاتی ہے، اور یہ مرکز بصارت دماغ کے عقبی حصے میں واقع ہوتی ہے۔ آپٹک نرو جو بنیاد ہے ماشاءاللہ آنکھوں کے لیے۔ دماغ کا یہ حصہ برقی سگنل، بجلی کا سگنل کو ڈی کوڈ کر کے اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے، یعنی ساری چیز دماغ سے چلتی ہے، صحیح یا غلط۔ کہ نظر آنے والی شے کیا ہے، یعنی یہ دماغ
اس کو چیک کر کے ڈیکوڈ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسی شے سے متعلق پہلے سے حاصل شدہ معلومات بھی آپ کو یاد آ جاتی ہیں، یعنی میموری۔ یعنی آج سے 10 سال پہلے میں نے یہ دیکھا تھا، آج سے 15 سال پہلے میں نے یہ دیکھا تھا، جب 5 سال کا تھا تو میں نے یوں دیکھا تھا، یہ میموری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جو بھی رد عمل ظاہر کریں گے، مثلاً جگنو کو، بجلی کو دیکھ کر آپ اس سے پکڑنے کی کوشش کریں، اور شہد کی مکھی کو دیکھ کر اس سے بچنے کی، یعنی کوئی بھی ہو، کبوتر ہو، اچھا سارا کبوتر آپ نے دیکھا تو آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں، اس کو پالیں، اس کو کھانا دیں، مگر ایک شہد کی مکھی کو آپ جب دیکھتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو دماغ دونوں کاموں کے لیے آپ کے اعضائے جواہر کو پہلے ہی تیار کر چکا ہوتا ہے۔ یہ سارا پروسیس دماغ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو ہم ڈیسیژن لیتے ہیں نا، یہ دماغ کے پروسیس کے حساب سے ہمیں تیار کرتا ہے کہ کون سی چیز سے ہمیں دور ہونا ہے اور کون سی چیز سے ہمیں قریب جانا ہے۔ اب تک گزارشات سے بیشتر قارئین سمجھ چکے ہیں کہ امام عالی مقام حضرت ابو عبداللہ الحسین ہماری جانیں ان پر قربان، دعائے عرفہ میں آنکھوں کے نور کی جن پیوستہ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے راستوں کا ذکر مقام شکر میں فرمایا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایسی آنکھیں عطا کی۔ وہ پیوستہ راستہ کیا ہے؟ ہم اپنی بات کو مزید واضح کر دیتے ہیں۔ نور کے گزرنے کے پیوستہ راستے ہیں، نور کے گزرنے کے پیوستہ چپکے ہوئے راستے ہیں، اور یہ بھی 5 ہیں، پنجتن پاک، اللہ اکبر۔ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا 12 اور 5، یہاں پہ بھی 5، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، محمد علی، فاطمہ، حسن اور حسین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اللہم صلی علیہ۔ پہلا جو ہے وہ کورنیا ہے، دوسرا جو ہے وہ پیوپل ہے، تیسرا جو ہے وہ لینس ہے، چوتھا جو ہے وہ آنکھ کا پردہ ہے یعنی ریٹینا ہے، اور سب سے بڑھ کر 5واں جو ہے آپٹک نرو۔ یہ آپٹک نرو نہ ہونا یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو آنکھیں ہونے کے باوجود انسان بصارت سے محروم ہوتا ہے، یعنی دیکھ نہیں سکتا۔ آپٹک نرو روشنی کی لہروں کو برقی روح میں لہروں میں تبدیل ہونے کے بعد دماغ کے عقبی حصے میں موجود مرکز بصارت تک، یعنی فاؤنڈیشن آف سینگ، فاؤنڈیشن آف آبزرونگ تک پہنچاتی ہے۔ اس رگ کے 10 لاکھ سے زیادہ ریشے یعنی فائبر پائے جاتے ہیں جو یکے بیک لاکھوں رنگوں اور اشیاء سے منعکس ہونے والی روشنی کی لہروں کو برق رفتاری سے دماغ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ 5واں راستہ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے یعنی بلا فصل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری امامت بھی تو بلا فصل ہے نا، مولا متقیان بلا فصل ولی ہیں ہمارے۔ آنکھوں کی حرکات یعنی اوپر اور نیچے یا دائیں اور بائیں ہم جو گھماتے ہیں نا، میں دوسری اعصابی رگیں بھی اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ ان میں درجہ ذیل اعصابی رگیں یعنی جو شامل ہیں اس پروسیس میں یہ وہ ہیں: اوکیلومیٹر نرو، ٹروکلیئر نرو اور ایبڈیوسن نرو۔ ان اعصابی رگوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے نا تو آنکھوں کی حرکات، ایکٹیویٹی یا بینائی میں مسائل پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کم دیکھنا، جیسے بینگا پن یعنی کم دیکھنا، یا ہر چیز کا 2 نظر آنا۔ کبھی ہم کہتے ہیں نا میری نظر اتنی خراب ہو گئی ہے کہ میں 1 کے 2 دیکھتا ہوں، یہ اس کی وجہ سے، ان 3 نروز کی وجہ سے۔
12 کرینیل نروز کی فہرست میں درج بالا 3 اعصابی رگیں بالترتیب تیسرے، چوتھے اور 5ویں نمبر پر آتی ہے، یعنی 12 اور 5۔ واضح رہے کہ یہ ساری اعصابی رگیں بھی چربی سے بنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام آنکھوں کے نور کے جن پیوستہ راستوں کی طرف انسانوں کو پہلی صدی ہجری یعنی تقریباً 7ویں صدی عیسوی میں متوجہ کیا، ان راستوں کے بارے میں 1540 عیسوی سے پہلے کرے ارض پر یعنی اس ارض پر کسی انسان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ 1540 عیسوی میں اٹلی کے ایک ڈاکٹر اینڈریاس نے علم تشریح الاعضاء یعنی آنکھوں کے نالج پر کام شروع کیا۔ آج اینڈریاس کو فادر آف ایٹانومی کہا جاتا ہے، اناٹومی سوری۔ اینڈریس نے انسانوں کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کر کے اندرونی اعضاء کے بارے میں سرسری معلومات حاصل کی تھی، جو ہمارے امام نے 1000 سال پہلے اس دعا کے ذریعے ہمیں بتایا۔ اٹلی ہی کے ایک نامور ماہر فلکیات اور مصور لینارڈ نے پہلی بار انسانی اعضاء کی تصویریں بنائیں، لیکن ان اعضاء کے کارکردگی یعنی ایکٹیویٹی کو جاننے کے لیے دنیا کی ریڈیولوجی کے شعبے کے وجود میں آنے کا انتظار کرنا پڑا اتنا سالوں کا۔ مختصر یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے مختلف اعضاء اور ان کے کارکردگی ایکٹیویٹی کی طرف جو اشارہ فرمایا ہے، عام انسانوں کے لیے مشاہداتی تصدیق 20ویں صدی یعنی 20th سینچری میں ممکن ہو سکی۔ جو چیز کا علم مولا آج سے 1000 سال پہلے کہہ رہے تھے، آج ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے آپ نیٹ پر جائیں اور سرچ کریں ہسٹری آف ایناٹومی، تو آپ کو پورا ریسرچ نکل آئے گا۔ یقین ہے کہ علم لدنی اور علم اکتسابی کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو علم صرف ڈائریکٹ خدا سے ان کو ملا ہے، اور علم اکتسابی ہم جیسے یعنی زانو ادب تر کر کے علم حاصل کرتے ہیں اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں جا کے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور قول ہے کہ یہ انسان بھی تعجب کے لائق ہے کہ چربی سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ میں چربی سے دیکھتا ہے، چربی سے سنتا ہے، چربی سے بولتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ امام علی کا معجزانہ کلام کی تشریح آج جدید سائنس پیش کر رہی ہے۔ سائنسدان نعرے نہیں لگاتے، واہ واہ نہیں کرتے، خود غور و فکر کرتے ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق وہ اعصابی رگ جسے آپٹک نرو کہا جاتا ہے، یہ چربی سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ امیر المومنین کے اس قول کے اس حصے کی تشریح بھی، ڈیفینیشن بھی ہم نے کان کے پردے والے باب میں کی ہے۔ گوشت کے لتھڑے سے بولتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے کی تشریح آپ کی زبان کی حرکت اور نفس کے گزرگاہیں والے ابواب میں انشاءاللہ آئندہ آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، میں نے جیسے کہا تھا کہ جسم کے 12 نظام ہیں، 5 اور 12 یہ ہماری باڈیکل سسٹم کو کامیاب بنانے کے لیے قدرت نے بھی 12 اور 5 کا سہارا لیا ہے ماشاءاللہ، اور 12 امام اور 5 معصوم، 5 پنجتن پاک۔ یعنی ایک ہے سرکولیٹری سسٹم، دوسرے ہے ڈائجسٹیو سسٹم، تیسری ہے انڈوکرائن سسٹم، چوتھی ہے ایکسکورین سسٹم، 5ویں ہے لمفیٹک سسٹم، 6 ہے مسکولر سسٹم، 7ویں ہے نروس سسٹم، 8ویں ہے رینل سسٹم، 9ویں ہے ریپروڈکٹیو سسٹم، 10ویں ہے ریسپائریٹری سسٹم، 11ویں ہے اسکیلیٹل سسٹم، اور فائنل میں
انڈوکینابوئنٹ یعنی ECS سسٹم، یہ ساری سسٹم مل کر ہمارے بدن اور ہمارے اجزاء بدنیہ کا مکمل سسٹم بنتا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں منن کرنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا کی معرفت چاہیے تو اپنے آپ پر فکر کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا بند متعال ہم کو اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کاملہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔